بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على خاتم المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات. آج شہادت مظلومانہ دختر پیغمبر بنت زہرا پیکر صبر و استقامت فاتح شام، وہ اتنی عظیم مختومہ تھی جنہوں نے اپنے خطبوں کے ساتھ بنی امیہ کے 40 سالہ تبلیغات علی و اولاد علی کے خلاف انہوں نے صرف 40 دن میں محو و نابود کر دی. جنہوں نے اپنے خطبوں کے ساتھ وہ سبز محل جو امیر شام نے شام میں بنایا تھا، اس سبز محل میں جو جشن کا سماں تھا، اپنے خطبے کے ساتھ اس کو عزاداری میں بدل دیا. یزید جو اس دور کا طاغوت تھا، اس کو اپنے کاموں پر پشیمانی کا اظہار کرنا پڑ گیا اور سارا گناہ ابن زیاد کے سر تھونپ دیا. وہ بی بی جس نے اپنے خطبوں کے ذریعے اپنے بھائی کے پیغام کو بنی امیہ کے ایوانوں تک پہنچایا، اور آج ان کے اس جہاد کے صدقے اسلام باقی ہے. اگر بی بی کے خطبے نہ ہوتے تو کربلا کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا. تو میں اپنی طرف سے تمام شیعہ جان جہان اور بالخصوص آپ حاضرین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. خداوند عالم خالق کائنات ہے، غنی مطلق ہے، مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے، مخلوق کی خلقت کا ہدف افاضہ فیض ہے. لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی رحمت کے مشمول ہو سکیں، تاکہ خدا کی رحمت ان کی شامل حال ہو سکے. لیکن خدا کی رحمت کے شامل حال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس قابل ہو کہ خدا کی رحمت کے شامل حال ہو سکے. جی، بندے میں قابلیت ضروری ہے.
جب تک بندہ اس قابل نہ ہو خدا کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی۔ آب جاری، آب کور نجاست کو پاک کرتا ہے، مطہر نجاست ہے جی۔ آب جاری پانی کا کام ہے نجاست کو پاک کرنا، لیکن نجاست ایسی ہو جو قابل تطہیر ہو جی۔ اگر نجاست ہی قابل تطہیر نہ ہو پانی اسے پاک نہیں کر سکتا۔ کتا، خنزیر، کافر جی اگر سمندر میں بھی اسے دھو دیا جائے، بیر نکالا جائے تو کتے کا کتا ہی ہے، پاک ہوگا، کیونکہ وہ ایسی نجاست ہے جو قابل تطہیر نہیں جی۔ تو خدا کی رحمت وسیع ہے، بندے کے شامل حال ہو سکتی ہے، لیکن بندہ بھی اس قابل ہو، سمجھ آ رہی نا، کہ وہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو سکے جی۔ کچھ بندے کے حالات ایسے ہوتے ہیں، معصومین علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے، بندے کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اس حالت میں مشمول رحمت الہیہ ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، ان حالات میں سے ایک حالت مسافرت ہے، غربت ہے۔ بندہ دیار غربت میں ہو تو بندہ مشمول رحمت الہیہ ہوتا ہے جی۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اکرم الغرباء من اکرمہم فقد اکرمنی من احبہم فقد احبنی من اکرم غریبا فی غربتے وجبت لہ الجنہ۔ حضرت ارشاد فرماتے ایک مسافر بندہ ہو تو اس کا اکرام کرو، جو بھی مسافر کا اکرام کرے گا اس نے میرا اکرام کیا، جو مسافر سے محبت کرے گا اس نے میرے ساتھ محبت کی، جو بھی کسی مسافر کا غربت میں احترام کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ شمالی میں فرماتے ہیں، الہی ارحم فی ہذہ الدنیا غربتی، اے میرے اللہ اس دنیا میں میری غربت پر رحم فرما۔ حتیٰ کہ اتنی روایات ہیں کہ جو بندہ غربت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے جی۔ بندہ مسافرت میں مر جائے وہ شہید مرتا۔ امام سجاد علیہ السلام کسی شخص کو مدینہ کی گلی میں یہ فریاد کرتے سنتے ہیں، بندہ فریاد کر رہا ہے، مدینہ والو میں اس مدینے میں غریب ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت اس کے قریب آ کر فرماتے ہیں، اے بندہ مسافر، تو مدینے میں مسافر ہے، اگر تقدیر ایسی ہو جی، اگر تقدیر ایسی ہو کہ تو اس مدینے میں مر جائے، تیری موت واقع ہو جائے، کیا تیری لاش بغیر دفن کے باقی رہ جائے گی جی؟ تجھے کوئی دفن نہیں کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے، مولا کیسے ہو سکتا ہے، میں مسلمان بھی ہوں جی، شہر بھی مسلمانوں کا ہے، میری لاش دفن نہ ہو۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ صفاؤ، آئے افسوس اے میرا بابا، تو پیغمبر اسلام کی بیٹی کا بیٹا تھا،
تیری لاش 3 دن تک کربلا کی خاک پر پڑی رہی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ تو پہلی حالت جو میں عرض کر چکا ہوں، بندہ غریب ہو تو غربت میں خداوند عالم کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ دوسری حالت، جب انسان کا دل ٹوٹ جائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے، خدا مشمول رحمت الہیہ ہوتا ہے۔ جی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بقاء العیون و خشیت القلوب من رحمت اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا اور دل میں خوف خدا پیدا ہونا، یہ دونوں جب پیدا ہو جائیں تو سمجھ لے میں مشمول رحمت الہیہ ہوں۔ جی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، دل کا خوف، یہ خدا کی رحمت ہے۔ وہ شکر خدا کیا کر جس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، جس کا دل نرم ہے۔ آنکھوں کا برسنا دل کی نرمی کی دلیل ہے۔ وہ بندہ بڑا خوش بخت ہے جس کی آنکھیں گریا کرتی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے اگر کوئی بندہ پورے مجمع میں ایک بندہ رونے لگ جائے، جی ایک بندہ گریا کرے، تو وہ ساری جماعت، پورا گروہ مشمول رحمت الہیہ ہوتا ہے۔ ایک بندے دے رونے دینا، ایک بندہ گریا کرے، خداوند عالم اس ساری جماعت پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ رونا بقاء العیون من مفتاح رحمت اللہ، رونا آنکھوں کا برسنا اللہ کی رحمت کی چابی ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ رو پڑے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، من بکا علی الذنوب حتی تسیل دمعہ علی لحیتہ حرم وجہہ علی النار، جو بندہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اتنا گریہ کرتا ہے کہ آنسو اس کی داڑھی سے بہنے لگ جاتے ہیں، جی حرم اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دیتا ہے۔ کوشش کیا کر، خصوصاً میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، جی بڑی بڑی راتیں ہیں، رات کے آخری پہر میں بیدار ہو گیا کر، مصلی عبادت بچھا لیا کر اور نماز تہجد ادا کر کے آخری رکعت میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر گریہ کیا کر، رویا کر اپنے گناہوں پر۔ خداوند عالم جناب داؤد علیہ السلام کو وحی فرماتے ہیں، اے داؤد اپنی لغزشوں پر اس طرح گریہ کیا کر جس طرح جوان مردہ ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے، اس طرح رویا کر۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا ثلاثۃ اعین، ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی مگر 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو خوشحال ہوں گی۔ جی عین بکت من خشیت اللہ، پہلی آنکھ جو قیامت کے دن خوشحال ہوگی وہ آنکھ ہوگی جو اللہ کے خوف سے روئے گی، گریہ کرے گی۔ عین غزت من محارم اللہ، دوسری وہ آنکھ
جو خدا کے محارم سے بند ہو جایا کرے گی، جی جن کو دیکھنا حرام ہے جی ان کو دیکھنے سے وہ بند ہو جائے گی۔ عین ساحرت، عین ساحرت فی سبیل اللہ، اور تیسری وہ آنکھ جو راہ خدا میں بیدار رہے گی، رات کو نہیں سوئے گی، وہ قیامت کے دن خوشحال ہوگی۔ تو ایک حالت یہ ہے کہ جب انسان مشمول رحمت الہیہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جائے، آنکھیں برس پڑیں جی، خداوند عالم اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا۔ اور ایک اور حالت ہے، وہ جب انسان میں پیدا ہو جائے، انسان مشمول رحمت الہیہ ہوتا ہے جب بندہ کسی بندے پر رحم کرے جی، روایت ہے نا، ارحم ترحم، تو کسی پر رحم کرے گا تو تجھ پر بھی رحم کیا جائے گا، تو رحم نہیں کرے گا تجھ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے، خصوصاً اگر کوئی بندہ ضعیف ناتواں حیوان اس پر رحم کرے تو انسان مشمول رحمت الہیہ ہوتا ہے۔ جب کسی ضعیف حیوان پر، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی نا، یا موسیٰ تجھے معلوم ہے تجھے نبوت کیسے ملی جی، اتدری لما رزقتک النبوہ، کیا تو جانتا ہے تجھے نبوت کیسے میں نے عطا کی جی؟ جناب موسیٰ عرض کرتے خدایا تو بہتر جانتا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ تجھے یاد ہے تو بکریاں چرا رہا تھا، ایک بکری ریوڑ سے بھاگی تھی، توجہ ہے نا، تو اس کے پیچھے بھاگا تھا، بکری نے تجھے خوب دوڑایا، بالآخر تو نے بکری کو پکڑ لیا۔ تو ہماری طرح تم نے نہیں کیا جس طرح اسی کرے جی، تروڑ نال ول چھڈی جی، سمجھ آندی پئی نا؟ اے موسیٰ تو نے اس پر رحم کیا، شفقت کا ہاتھ پھیرا، اے حیوان تو نے مجھے بھی تھکا دیا، خود بھی تھک گئی، بڑی شفقت کے ساتھ ریوڑ میں لے آیا تھا، تو نے اس حیوان پر رحم کیا، میں نے تجھے نبوت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد۔ سلطان محمود ابھی بادشاہ سلطنت نہیں تھی، شکار کرتا تھا، شکار پر گیا، اس نے ایک ہرن کے بچے کو زندہ پکڑ لیا، توجہ کرنا، پکڑ کر گھر کی طرف چلا، ہرن کی ماں کبھی آگے نکل جاتی کبھی پیچھے، یعنی گویا وہ التماس کر رہی تھی۔ شاہ محمود نے وہ ہرن کا بچہ چھوڑ دیا، ماں پر ترس کھا کے جی، ماں نے آسمان کی طرف بلند منہ کر کے ہم ہما کیا، خدا کے ساتھ کچھ بات کی جی۔ اب میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، دیکھ لیں فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے، اسرائیل و امریکہ نے ان پر رحم نہیں کیا، آج دیکھ لو امریکہ جر رہا جی۔ بچے بد دعائیں کرتے تھے نا، تو جس کے بل بوتے پر فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، تو آج انہی کی بد دعا ایسی لگی، یعنی شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو بھائی جان کسی پر رحم کرو گے خدا تم پر رحم کرے گا۔
تو ہرن نے بلند منہ کر کے ہم ہما کیا، بچے کو لے کر واپس چلی گئی، گھر چلی گئی۔ تو شاہ محمود رات کو سویا ہوا تھا، کسی نے آواز دی، اے محمود تو نے ہرن کے بچے پر رحم کیا، ہم نے تجھے سلطنت عطا کی، تجھے بادشاہ بنا دیا۔ کسی پر رحم کرو گے خداوند عالم اس دنیا میں اور آخرت میں درجات اور مقامات تجھے عطا فرمائے گا۔ مرحوم نراکی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صالح کسی کا دوست تھا، نیک دوست تھا، وہ فوت ہو جاتا ہے، عالم خواب میں وہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں خدا نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ وہ کہتا ہے خدا نے مجھے بخش دیا، معاف کر دیا۔ جس وقت مقام حساب میں مجھے کھڑا کیا گیا، آواز قدرت آئی، اے فلاں میں نے تجھے بخش دیا، پتہ ہے کس وجہ سے بخشا؟ یہ بندہ کہتا ہے میرے نیک اعمال کی وجہ سے تو نے مجھے معاف کیا۔ آواز قدرت آئی، نہیں، نیک اعمال کی طرح وجہ سے نہیں۔ اس نے کہا فلاں عمل کی وجہ سے نہیں، فلاں عمل کی وجہ سے نہیں، اور میرے اللہ خود بتا کس وجہ سے؟ آواز قدرت آئی، تجھے یاد ہے بغداد کی گلی میں جا رہا تھا، ایک بلی کا بچہ شدت سردی کی وجہ سے ٹھنڈرا پڑا تھا، حرکت نہیں کرتا تھا، تو نے اٹھا کر اپنی جیکٹ میں رکھا، گرم کیا، جب بچہ حرکت کرنے لگ گیا تو نے کسی پرامن جگہ پر رکھ دیا، میں نے اس بلی کے بچے کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ کسی پر رحم کرو گے خدا تم پر بھی رحم کرے گا، خصوصاً حیوانات پر۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جناب جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل بتا کیا ملائکہ ہنستے ہیں؟ جی ملائکہ روتے بھی ہیں؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں ملائکہ 3 مقامات پر ہنستے ہیں تعجب کرتے ہوئے، 3 مقامات پر ملائکہ روتے ہیں تراحماً، رحم کرتے ہیں۔ 3 مقام جہاں ملائکہ تعجباً ہنستے ہیں، پہلا مقام وہاں ہے کہ بندہ کوئی سارا دن لاو و لاب میں گزار دے، جی سارا دن کھیل تماشے میں، آج کل سارا دن موبائل اٹھا کر جی لاو و لاب میں سارا دن گزار، اور رات کو پھر موبائل ہاتھوں میں۔ ملائکہ وہاں تعجب کرتے ہیں، ہنستے ہیں تعجباً کہ پورا دن لاو و لاب میں گزارا، اب رات کو بھی یہ لاو و لاب میں گزار رہا ہے، ملائکہ تعجب کرتے ہنستے۔ دوسرا مقام جہاں ملائکہ تعجباً ہنستے ہیں، کوئی ذمہ دار کسی اٹھا لے، بیلچہ اٹھا لے، وانمود یہ کرے کہ میں اپنے بننے کی صفائی کر رہا ہوں، لیکن غرض یہ ہو کہ اپنے بھائی کی زمین کاٹ کر اپنے ساتھ ملا لوں۔ جی عموماً ذمہ دار بیٹھے ہوئے اسی کر دے آنا لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں تو بننے دی صفائی پہ کریں نا، لیکن تھوڑی تھوڑی نال زمین ملا لئی، جی 1 انچ 2 انچ، جی زیادہ سے زیادہ 1 بالش 3-4 سال لگا رہے، 1 بالش 2 فٹ۔ تو ملائکہ تعجباً ہنستے ہیں، تو 1 ایکڑ سے راضی نہیں ہوا، سیر نہیں ہوا، 1 بالش سے سیر ہو جائے گا، سمجھ آئی نا؟ تو یہی زمین جو بھائی کی غصب کی، ہمسائے کی غصب کی، قیامت کے دن توق بنا کر تیرے گلے میں ڈالی جائے، اب اٹھا اسے۔ جی اور تیسرا مقام
ملائکہ تعجب کر کے ہنستے ہیں اس وقت جب کوئی عورت مر جائے، جی قبر کے پاس اس کے وارث لے جاتے ہیں، قبر میں رکھنے کی جب باری آتی ہے کہتے ہیں نامحرم سارے دور لگ بن، جی نامحرم چلے جاؤ، ہم نے اس کو دفن کرنا ہے۔ تو اس وقت ملائکہ ہنستے ہیں، جب اسے پردے کی ضرورت تھی تو نے پردہ کرایا نہیں، جی اب تو مر چکی ہے۔ جس وقت لوگوں کی اس میں رغبت تھی تو نے اسے مجبور نہیں کیا کہ یہ پردہ کرے، اب تو یہ مر چکی، مردہ ہو چکی ہے، تو پردہ کر رہے ہو تو چادر کراؤ، جی عام ساڈے وچ بھی ہے، جی پردہ کراؤ تو چادر کراؤ۔ تو چادر جب کرنی تھی تو نے اسے مجبور نہیں کیا، بیٹی چادر کر، ماں چادر کر، بہن چادر کر۔ اب جب لوگوں کی رغبت ہی نہیں رہی تو اسے چادر سے لپیٹ رہا ہے، بڑا پردہ کرا۔ ملائکہ تعجب کر کے ہنستے۔ اور 3 مقام ایسے ہیں جہاں ملائکہ ترحماً گریہ کرتے ہیں، سنو گے۔ پہلا مقام، کوئی طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے دیار غربت میں ہو، دیار غربت میں اس طالب علم کی موت ہو جائے، طالب علم دیار غربت میں مر جائے تو ملائکہ ترحماً روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ دوسرا مقام، بوڑھی ماں بوڑھے باپ کو آخری عمر میں خداوند عالم بیٹا دے، جی اور ماں باپ کو یہ امید لگ جائے کہ یہ میرا بیٹا میری تشییع جنازہ کرے گا، لیکن ماں باپ سے پہلے وہ بیٹا مر جائے تو ملائکہ ترحماً گریہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا مقام، جب کسی کی ماں مر جائے، چھوٹا بچہ ہو، جی کوئی گود لینے والا نہ ہو، دیکھ لیں فلسطینیوں کو، یعنی میں نے خود پڑھا ہے کئی بچے ایسے تھے جن کی ماں بھی فوت ہو گئی، جی کوئی رشتہ دار عورت اس کو گود بھی لینے والی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی بہنیں اپنے یتیم بھائی کو گود میں لے کر جی اوپر سے تھپکی لگا رہی تھیں۔ اتنے دردناک منظر تھے فلسطین میں، انسان کا جگر پھٹتا ہے کہ جن کا کوئی ولی وارث، ہزاروں بچے ایسے جن کا کوئی ولی وارث نہیں، تو خداوند عالم نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ ان کی استقامت واقعاً قابل داد ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ، 15 مہینے ہو گئے، جی شدید بمباری کی گئی، اتنا بارود پھینکا گیا، جی جس طرح جاپان میں ایٹم بم 2 پھینکے تھے نا امریکہ نے، اس سے زیادہ بارود پھینکا گیا۔ قابل داد ہیں یہ لوگ، استقامت ہے انہوں نے واقع، جس طرح یحییٰ سنوار نے کہا تھا یا شہادت یا کربلا، جی تو واقعہ انہوں نے کربلا برپا کی ہے۔ تو یتیم بچہ ہو جائے نا تو رات کو رونے لگ جائے، اسے بھول جائے کہ میری ماں مر چکی ہے، تو ستیلی ماں اسے کہے یہ کیوں روتا ہے، کیوں نہیں سونے دیتا، پھر اسے یاد آئے کہ میری ماں تو مر چکی ہے، جی اس وقت ملائکہ گریہ کرتے ہیں ترحماً، جی جس وقت کوئی یتیم روتا ہے عرش الہی ہل جاتا ہے، لرز۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ترحماً رحم کرتے ہوئے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جی پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جتنے بال اس یتیم کے اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے
خداوند عالم ان بالوں کی تعداد جنت میں محل تعمیر فرمائے گا، اور ایک ایک محل دنیا و ما فی دنیا سے وسیع ہوگا۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آواز کے شہد کے مشکیزے آئے، مولا امیر المومنین نے اعلان فرمایا سارے یتیم جمع ہو جائیں۔ کوفہ سے کہ سارے یتیم جمع ہو گئے، حضرت نے اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو شہد کھلانا شروع کیا۔ کسی نے آ کر عرض کی یا امیر المومنین ہم شہد کھلاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں شہد کھلانے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ان میں احساس یتیمی ختم کیا جائے، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ ہمیں شہد کھلاتا۔ مولا امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر رو رہا تھا۔ حضرت کے قدم رک گئے، اس سے پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے آقا میں یتیم ہوں، یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے، کہتے ہیں کہ تیرا باپ نہیں ہے۔ جب اس نے کہا نا میں یتیم ہوں، مولا وہیں سے زمین پر بیٹھ گئے، اسے گود میں لیا، شفقت کے ہاتھ اس کے سر پر پھیرے، پیشانی کا بوسہ دے کر فرماتے ہیں جا ان کے ساتھ کھیل، اب اگر یہ پوچھے نا تیرا باپ کون ہے تو کہنا میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو میں عرض کروں گا مولا تو لوگوں کے یتیموں پر کتنا رحم کرتا تھا، کتنے لوگوں کے یتیموں کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرتا تھا۔ کوفہ کا یتیم تاکہ ان کو یتیمی کا احساس نہ ہو۔ ایک نوجوان کوفہ کا کہتا ہے کاش میں بھی یتیم ہوتا، علی ابن ابی طالب مجھے بھی لقمے بنا بنا کر میرے منہ میں رکھتے۔ مولا تو لوگوں کے یتیموں پر اتنا شفقت کرتا تھا، تیرے یتیموں پر کسی نے شفقت نہیں کی۔ جس وقت میدان کربلا میں یہ آواز گونجی لوٹ لو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، زہرا کی بیٹیوں کو بے پلانہ اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ابھی سن رہے تھے مقتل سے جب یہ قافلہ گزرا، زہرا کی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا، جب دیکھا سید سجاد کا رنگ بدل چکا ہے، موت کی زردی طاری ہو چکی ہے، آ کر فرماتی او میرا بیٹا، اے یا بقیت الباقین، اے باقی رہ جانے والوں کا سہارا، او میرے نانا کی نشانی، او میرے بابا کی نشانی، او ہم باقی رہ جانے والوں کا سہارا، تو اپنے آپ کو موت کے سپرد کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، ان لوگوں نے میرے بابے کے لاشے کے ساتھ کیا میرے بابے کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں، بے گور و کفن لاشا پڑا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔